بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہاں سے ہے جناب؟ تو بات یہ چل رہی تھی کہ حالت حیض میں بیوی کے ساتھ مباشرت اور مجامعات منع ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ البتہ اگر کسی نے کر لیا تو اس میں کوئی کفارہ ہے، مالی کفارہ یا نہیں ہے؟ مطلب اس پہ تو اتفاق ہے نا کہ گناہ کبیرہ ہے تو وہ استغفار لازم ہے، آئندہ کے لیے اجتناب لازم ہے، لیکن جو ہو چکا ہے تو اس کا کوئی مالی کفارہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے امام احمد اور اسحاق بن راہویہ کا مذہب یہ ہے کہ مالی کفارہ بھی ہے۔ وہ کتنا ہے تو وہ حدیث میں بات آ رہی ہے، اور باقی جمہور حضرات کہتے ہیں کہ مالی کفارہ کوئی لازم نہیں ہے، البتہ مستحب کے درجے میں ہے، کہ بہتر یہ ہے کہ کسی سے ایسا عمل صادر ہوا تو پھر وہ یہ صدقہ بھی کریں۔ اور یہ صدقہ اس زمانے کے لحاظ سے اتنا بڑا نہیں تھا، کیونکہ دینار اور نصف دینار جو سونے کا ہے، اور آج کل جو سونے کی قیمتیں ہیں، تو یہ جو ہے یہ مطلب یہ کہ بہت بڑی مقدار بھی بن سکتی ہے۔ تو جمہور حضرات اس کو استحباب پر محمول کرتے ہیں، لزوم پر محمول نہیں کرتے۔ کیوں لزوم پر محمول نہیں کرتے تو اس کی وجہ بھی آئے گی۔ اب حدیث ذرا پڑھے۔ حدثنا علی بن حجر قال حدثنا شریک عن خصیف عن مقسم عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الرجل یقع علی امرأتہ وہی حائض۔ یقع علی امرأتہ کا مطلب جماع کرنا ہے۔ تو حالت حیض میں اگر جماع صادر ہوا کسی سے تو حضور نے فرمایا کہ تصدق بنصف دینار، آدھے دینار کے بقدر وہ صدقہ کریں، اور دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا۔ اب دوسری روایت، وہ بھی قال حدثنا حسین بن حریث قال حدثنا فضل بن موسیٰ عن ابی حمزة السکری عن عبد الکریم عن مقسم عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان دما احمر فدینار وان كان دما اصفر فنصف دینار۔ یعنی اگر حیض کی بہت غلیظ قسم کی صورت تھی کہ خون بھی اپنے پورے رنگ میں ہے اور سختی میں ہے، اور اس حالت میں کسی نے جماع کیا تو اس کا جرم بہت بڑا ہے، لہٰذا وہ کتنا صدقہ کرے گا؟ 1 دینار۔ لیکن اگر خون پیلا پڑ چکا ہے، کچھ دن حیض کے گزرے ہیں، تو اس جرم میں پھر تھوڑی سی کمزوری ہے، لہٰذا اس کا کفارہ پھر نصف دینار ہے۔ اب امام احمد اور امام اسحاق اس کو لزوم پر محمول کرتے، کہتے ہیں کہ اس آدمی کی مغفرت ہی نہیں ہوگی جب تک وہ توبہ کے ساتھ ایک کفارہ بھی ادا نہ کرے۔ جمہور کہتے ہیں کہ صدق دل سے توبہ کافی ہے، کہ آئندہ کے لیے بچنے کا پورا عزم کرے اور گزشتہ پر انتہائی ندامت کا اظہار کرے اللہ کے سامنے، اور آئندہ کے لیے بچنے کا قوی عزم ہو، تو اتنی بات کافی ہے اس کی گناہ معاف ہونے کے لیے۔ باقی یہ جو کفارہ مالیہ ہے یہ صرف مستحب ہے اس کے لیے۔ اب جمہور نے جو استحباب کی بات کی ہے تو وہ اس وجہ سے کہ یہ روایات ضعیف ہیں، اور یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے کوئی واجب اور لازم حکم ثابت ہو۔ کیوں ضعیف ہے؟ پہلے جو روایت ہے اس میں ایک راوی ہے خصیف، آپ دیکھ لو خصیف راوی ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہاں دیکھ رہے ہو بھائی؟ کتاب میں دیکھ لیا کرو نا، جب میں کہوں کہ دیکھ لو تو پھر کتاب میں دیکھو نا۔ یہ جو خصیف ہے ان کا پورا نام تھا خصیف ابن عبد الرحمن الجزری۔ ان کا پورا نام کیا تھا؟ تو یہ راوی ہے جس کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ تقریب جو جرح اور تعدیل کی کتاب ہے، تقریب التہذیب، اس میں اس پہ پوری بات موجود ہے کہ یہ راوی مطلب بہت زیادہ ضعیف ہے۔ تو یہ پہلی روایت تو خصیف کی وجہ سے ضعیف ہے، اور جو دوسری روایت ہے 137 والی، یہ عبد الکریم کی وجہ سے مجروح ہے۔ عبد الکریم کا پورا نام تھا عبد الکریم ابن ابی المخارق۔ کیا نام تھا ان کا؟ اور جرح اور تعدیل کی کتاب ہے تہذیب کے نام سے، تو اس میں اس راوی پر پورا کلام موجود ہے، اور محدثین کے آرام محدثین کی آرام موجود ہے کہ یہ ضعیف راوی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ دونوں احادیث ضعیف ہوئی۔ تو ضعیف ہوئی تو جمہور کہتے ہیں کہ اس سے مستحب حکم تو ثابت ہوگا، لیکن
لازم اور فرض حکم اس سے ثابت نہیں ہو سکتا، اور امام احمد اور امام اسحاق تو فرض کا درجہ دے رہے ہیں اس کو، کہ اس کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے راجح مذہب جمہور ہی کا ہے۔ قال ابو عیسی حدیث الکفارۃ فی اتیان الحائض قد روی عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا وهو قول بعض اہل العلم وبه یقول احمد و اسحاق۔ دیکھو یہ ان کی رائے ہے، ابن المبارک جو جمہور کی رائے ہے کہ رائے کے مطابق ان کا قول ہے، تو وہ یہ ہے کہ استغفر ربہ، تہ دل سے توبہ اور استغفار کرے گا۔ مطلب یہ توبہ استغفار صرف مصنوع نہیں ہے کہ استغفر اللہ کہہ دے بس کافی، جو صحیح معنی میں توبہ ہے کہ گزشتہ پر صحیح معنی میں ندامت ہو اور آئندہ سے بچنے کا مکمل عزم ہو، تب توبہ کہلائے گا۔ تو یہ استغفار مراد ہے کہ یستغفر ربہ، اور دوسری بات ہے کہ ولا کفارۃ علیہ، کوئی مالی کفارہ اس کے اوپر نہیں ہے، مطلب لازم نہیں ہے، کرے گا تو اچھی بات ہے۔ وقد روی مثل قول ابن المبارک عن بعض التابعین منہم سعید بن جبیر ابراہیم، اور باقی جمہور فقہا ہے وہ سب حضرات کی یہی رائے ہے۔ یہ بات ہو گئی مکمل۔ اس بات کا عنوان کیا تھا جو ابھی بات مکمل ہوئی، کہ حالت حیض میں مالی کفارہ لازم ہے یا نہیں ہے۔ اگلا باب ما جاء فی غسل دم الحیض من الثوب، کہ حیض کا خون کپڑے کو لگے تو اس کا دھونا تو لازم ہے، لیکن کیسے دھویا جائے گا؟ تو حدیث سے بات ہمیں سمجھ آئے گی کہ مبالغہ کے ساتھ دھویا جائے گا اور اچھے طریقے سے دھویا جائے گا، سرسری دھونا نہیں بلکہ اچھے طریقے سے۔ اور اچھے طریقے سے دھونا کا معیار یہ ہے کہ خون کا رنگ بھی زائل ہو جائے اور اس کے اثرات سب زائل ہو جائے۔ البتہ اگر رنگ بہت پکا ہے، کپڑا کوئی ایسا ہے کہ جس سے رنگ نہیں جاتا، تو پھر اس کا ازالہ تو ضروری نہیں ہے، لیکن جو باقی اثرات ہے اس کا ازالہ بہرحال ضروری ہے جتنا ہو سکتا ہے۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، سب اس پہ متفق ہے کہ حیض کا خون جو ہے وہ ناپاک ہے اور وہ جو ہے دھویا جائے گا۔ آگے پھر انہوں نے ایک دوسرا مسئلہ بھی چھیڑا ہے، اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں۔ اب ذرا پڑھے حدیث۔ حدثنا ابن عمر قال حدثنا سفیان عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بکر الصدیق ان امرأة سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الثوب يصيبه الدم من الحیض، کہ کپڑے کو حیض کا خون لگ جاتا ہے، تو حضور سے اس خاتون نے پوچھا کہ اس کپڑے کا کیا کیا جائے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ حطیہ ثم قرصیہ بالماء ثم رشیہ، کہ پہلے اس کو ویسے خشک رگڑ لو تاکہ وہ خون جو ہے جو لگا ہوا ہے جس کا وہ بن گیا ہے وہ ٹوٹ جائے اور کپڑے سے نکلنے کے لیے آسان ہو جائے۔ تو پہلے اس کو ویسے رگڑ لو، ثم قرصیہ بالماء، پھر پانی میں بھگو کر رگڑ لو، پانی میں بھگو کر پھر رگڑ لو تاکہ مزید وہ نکلنے کے لیے آسان ہو جائے۔ اور جب اتنا آپ نے اس کو آسان کر لیا رگڑ کر، تو پھر ثم رشیہ، پھر پانی سے اس کو دھو لو۔ تو یہ تینوں چیزیں جب جمع ہو جائے تو اس سے کون سا دھونا لازم مراد ہوتا ہے؟ غسل بلیغ، اچھی طرح دھونا۔ وصلی فی، اس کے بعد پھر اس کپڑے میں نماز پڑھ سکتی ہے۔ وفی الباب عن ابی ہریرہ و قیس بنت محسن، ان حضرات کی روایات بھی ہے۔ قال ابو عیسی حدیث اسماء فی غسل الدم حدیث حسن صحیح، یہ حدیث بالکل صحیح بھی ہے۔ اب آگے وہ دوسرا مسئلہ انہوں نے چھیڑ لیا ہے کہ کپڑے پر اگر نجاست لگی ہوئی ہے اور اس کپڑے میں کوئی نماز پڑھے تو وہ نماز اس کی ہو گئی ہے یا اس کا اعادہ لازم ہے؟ تو اس حوالے سے فقہاء کا اختلاف ہے اور ہر ایک نے الگ الگ تشریح کی ہے، اور یہ جو تشریحات کی گئی ہے اس وجہ سے کہ کوئی نص اس بارے میں موجود نہیں ہے، کسی کے ہاں بھی کوئی نص نہیں ہے اپنے موقف پر، ہر ایک نے دوسرے مسائل سے استناس کیا ہے۔ آپ سمجھ رہے بات؟ تو حناف کا موقف یہ ہے کہ 3 درجات ہیں۔ ایک یہ کہ ہتھیلی کی گہرائی جو یہ تھوڑی سی ہے، اس سے کم مقدار ہو نجاست کی، اور نماز اس نے پڑھی اور بعد میں پتہ چلا کہ یار دامن پر تو اتنا نشان لگا ہے، تو اگر اس سے کم ہے تو اس کی نماز ہو گئی ہے، اس کا اعادہ لازم نہیں ہے۔ البتہ لازم یہ ہے کہ آگے کے لیے دھوئے گا، کپڑے کو صاف کرے گا، کیونکہ فقہاء جو نماز کے جواز کا کہتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نجاست کو کپڑے پر رہنے دیا جائے، اس کا دھونا ضروری تو ہے، لیکن
نماز جائز ہونے نہ ہونے کے حوالے سے بات کی۔ تو احناف نے ایک درجہ تو یہ بنایا کہ مقدار درہم سے کم ہو، دوسرا درجہ یہ ہے کہ قدر درہم ہو، ہتھیلی کی جو گہرائی ہے، گولائی، یہ اس کے بقدر ہو۔ تو اس میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور اگر کسی نے نماز پڑھ لی تو وہ نماز ہونے کو تو ہو گئی لیکن واجب الاعادہ ہے۔ کیا ہے جناب؟ واجب الاعادہ ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ قدر درہم سے زائد نجاست، تو پھر اس میں نماز ہی نہیں ہوئی، اس کی ہونے کو بھی نہیں ہوئی، مطلب کسی بھی درجے میں نہیں ہوئی، لہٰذا وہ نماز باطل ہے، کالعدم ہے، اور وہ نماز یہ آدمی کیا کرے گا جناب؟ دوبارہ پڑھے گا۔ تو یہ احناف کا مذہب ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں بڑا سخت مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر تھوڑی سی بھی مقدار نجاست کی لگی ہے بدن پر یا کپڑے پر تو اس کی نماز نہیں ہوگی، وہ نماز دوبارہ پڑھے گا، پہلی نماز کالعدم ہے۔ تو یہ وہ بات تھی نا جو پہلے خون کی ناپاکی والا مسئلہ آیا تھا نا، اس میں ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ آپ اس سے تو استدلال کرتے کہ اس صحابی سے جو خون نکلا تو وہ نکلنا ناقض نہیں تھا، لیکن نکلنے کے بعد جو کپڑے پر وہ لگا تو اس کا پھر آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ آپ کے ہاں تو بہت سختی ہے نا کہ تھوڑی سی مقدار بھی معاف نہیں ہے۔ امام شافعی کا مذہب یہ ہے، اور اس لیے یہ اشد المذاہب ہے، جیسے کہ امام ترمذی نے بھی یہ بات کہی ہے۔ امام احمد وغیرہ کے نزدیک کافی وسعت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی دولے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر نماز پڑھ چکے ہیں اور بعد میں پتہ چلا تو جتنی بھی زیادہ مقدار ہے بس کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نماز لوٹانا کوئی لازم نہیں ہے، اس کے اوپر ہو گئی۔ اب ظاہر ہے ہر مذہب والے اپنے مذہب کے مطابق عمل کریں گے، اور ان کے پاس اپنی اپنی ترجیحات موجود ہیں۔ اب ذرا پڑھیں، وقد اختلف اہل العلم فی الدم یکون علی الصوب فیصلی فیہ قبل ان یغسلہ، کہ دھویا نہیں ہے اور اس کپڑے میں نماز پڑھ لی تو کیا حکم ہے؟ تو فقال بعض اہل العلم من التابعین اذا کان الدم مقدار الدرہم فلم یغسلہ وصلی فیہ اعاد الصلاۃ۔ یہ گویا کہ حناف کے مذہب سے ملتی جلتی تعبیر ہے کہ اگر مقدار درہم ہے تو نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور اگر کسی نے پڑھ لی تو واجب الاعادہ ہے۔ تو یہ بات ہے گویا کہ، اور اگر مقدار درہم سے زائد ہے تو پھر نماز باطل ہے۔ وقال بعضهم اذا كان الدم اکثر من قدر درہم اعاد الصلاۃ، تو یہ بھی گویا کہ حناف کے مذہب کا دوسرا حصہ ہے کہ اگر قدر درہم سے زائد ہے تو پھر جناب کیا ہے جناب؟ نماز باطل ہے۔ تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ قدر درہم میں نماز ناقص ہے اور قدر درہم سے زائد میں نماز باطل ہے۔ وقول سفیان الثوری وابن مبارک ولم یوجب بعض اہل العلم من التابعین وغیرہم علیہ الاعادہ، بعض نے اعادے کو لازم ہی نہیں قرار دیا، وان کان اکثر من قدر الدرہم، اگرچہ ایک بارش بقدر ہو تب بھی۔ وہ بھی یقول احمد و اسحاق، امام احمد اور اسحاق کا یہ مذہب ہے۔ وقال الشافعی، یہ وہ امام شافعی والی بات ہے کہ یجب علیہ الغسل وان کان اقل من قدر الدرہم، کہ قدر درہم سے بھی اگر کم ہے، بس جتنا بھی کم ہے لیکن نظر آ رہا ہے تو بس یہ کافی ہے۔ وشدد فی ذلک، اور انہوں نے اس مسئلے میں سختی بھی کی۔ یہ بہرحال نجاست غریزہ کے حوالے سے فقہی اختلاف تھا۔ اب یہ جب ہے جب وہ رقیق حالت میں ہو، اگر جسامت والی نجاست ہے تو پھر اس میں گراموں کے حساب سے، وزن کے حساب سے بات لگائی جائے گی، تو 4.5 ماشا کے بقدر، کوئی کہ کچھ 4-5 گرام کے بقدر نجاست جو ہے وہ معاف نہیں ہے، اس سے کم معاف ہے اور اس سے نماز ہو جائے گی۔ یہ بات ہو گئی ختم۔ باب ما جاء فی کم تم کسن نفسا، کہ نفسا کتنا عرصہ بیٹھی رہے گی۔ کیا مطلب ہے بیٹھی رہے گی؟ یعنی کہ نماز وغیرہ نہ پڑھے، مطلب یہ کہ نفاس کی مدت زیادہ سے زیادہ کتنی ہے۔ تو ایک مسئلہ ہے کہ خاتون کو بچے کی ولادت ہو
تو اس کے بعد جو نفاس کا حکم اس پر لاگو ہے تو وہ کتنی مدت تک لاگو ہوگا؟ اس بارے میں اس پر تو اتفاق ہے تمام فقہا کا کہ نفاس کی کوئی کم سے کم مدت نہیں ہے، 1 گھنٹے کے لیے بھی ہو سکتے، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر بچہ پیدا ہوا اور اس کے بعد خاتون کو خون بالکل بھی نہیں آیا تب بھی اس کا نفاس شمار ہوگا اور اس پر غسل لازم ہوگا نفاس سے پاکی کا، اور بچے کے ساتھ جو خون وغیرہ نکلتا ہے اسی کو نفاس سمجھا جائے گا، تو غسل نفاس اس خاتون پر بھی لازم ہے جس کا کچھ بھی نہ نکلے۔ لیکن بہرحال اگر 1 گھنٹہ 2 کے لیے نفاس آئے پھر پاک ہو جائے تو بھی غسل پھر لازم ہے نفاس کی وجہ سے، اور نماز روزہ کرے گی۔ تو کم سے کم تو کوئی وقت طے نہیں ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہے تو اس میں 3 اقوال ہیں۔ کتنے اقوال ہے؟ جمہور حضرات کی رائے یہ ہے، ان فقہائے اربعہ میں سے امام شافعی کے علاوہ جمہور حضرات کی رائے یہ ہے کہ 40 دن ہے۔ 40 دن سے بھی اگر خون بڑھ گیا تو پھر اس کو کیا سمجھا جائے گا؟ استحاضہ، اس میں نماز روزہ کرے گی، 40 دن تک معافی ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 50 دن تک ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 60 دن ہے۔ زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہے؟ 60 دن تک یہ نماز روزہ چھوڑ سکتی ہے، اس سے بھی اگر بڑھ گیا تو پھر استحاضہ کا حکم لگے گا۔ اب یہ جو 40 دن اکثر مدت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر خاتون ضرور 40 دن ہی بیٹھے گی، جیسے کہ بعض لوگوں میں غلط فہمی ہے کہ جیسے بچہ ہو جائے تو 40 دن تک وہ بہرحال نماز نہیں پڑھتی، خون ہو یا نہ ہو، تو یہ غلط بات ہے، غلط فہمی ہے۔ عموماً خواتین کو اگر زیادہ سے زیادہ آ بھی جائے تو 20 سے 30 دن کے بیچ میں وہ رک جاتا ہے، لیکن بالفرض اگر کسی خاتون کو زیادہ بھی آئے تو 40 دن سے زیادہ کا اعتبار نہیں ہے۔ تو یہ 3 مذہب ہوئے، 40 دن، 50 دن اور 60 دن۔ 40 دن کس کا قول ہے اور 50 دن کس کا ہے؟ حسن بصری کا، اور 60 دن کس کا ہے؟ امام شافعی کا۔ آپ ذرا دیکھیں، حدثنا نصر بن علي قال حدثنا شجاع بن الوليد ابو بدر علي بن عبد الاعلى بن سهل عن مسنة الازدية عن مسة الازدية عن ام سلمة قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم 40 يوما۔ تو یہ جمہور کی دلیل ہے۔ اس کی دلیل ہے جناب کہ 40 دن تک۔ فكنا نتلي وجوهنا بالورس من الكلف۔ تو ولادت کے بعد خاتون کو ضعف آتا ہے، ضعف کی وجہ سے چہرے پر کمزوری کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہے، تو حضرت ام سلمہ کہتی ہے کہ ہم وہ جھریاں ختم کرنے کے لیے اور نکالنے کے لیے ورس کے نام سے ایک پھول ہوتا تھا۔ کس نام سے؟ ورس۔ تو اس پھول کو پیس کر اس کو چہرے پر مل لیا کرتے تھے، جیسے کہ آج کل فیس واش وغیرہ آتا ہے نا، یہ اس زمانے کا فیس واش تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ خواتین کے لیے فیس واش وغیرہ کا استعمال جائز ہے۔ تو فکنہ نتلی وجوہنا بالورس من الکلف، جھریاں پڑنے کی وجہ سے ہم گولے ورس کے جو ہے نا وہ لپائی کرتے تھے چہرے پر۔ قال ابو عیسی ھذا حدیث لا نعرف الا من حدیث ابی سالم المسۃ الازدی عن ام سلمہ واسمه ابی سہل کثیر بن زیاد قال محمد بن اسماعیل علی بن عبد الاعلی ثقۃ وابو سہل ثقۃ ولم يعرف محمد هذا الحديث الا من حديث ابي سهل وقد اجمع اهل العلم من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین ومن بعدهم على ان النفساء تدعو الصلاة 40 يوما۔ تو یہ اکثریت کی بھی اکثریت کا قول تھا، تو اس لیے انہوں نے اجماع سے اس کا تعبیر کر دیا، ورنہ باقی اقوال بھی موجود ہے۔ کون سے باقی اقوال ہیں؟ 50 دن کا بھی ہے، 60 دن کا بھی ہے۔ الا ان ترى الطهر قبل ذلك، مطلب اس سے پہلے پاک ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ فانها تغتسل وتصلي فاذا رات الدم بعد 40، اگر 40 دن کے بعد بھی خون نظر آ رہا ہے تو فان اکثر اہل العلم قالوا لا تدعوا الصلاة بعد 40، اس لیے کہ یہ مستحاضہ ہے، وہ قول اکثر الفقہاء۔ اب دیکھیں، وہ بھی یقول سفیان الثوری و ابن المبارک و شافعی و احمد و اسحاق۔ یا کسی کو اشکال ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ جلدی بتاؤ کیا اشکال ہو رہا ہے؟ کہ امام شافعی کو انہوں نے 40 دن والوں میں شمار کیا، جبکہ ہم نے کیا بتایا کہ امام شافعی کا قول 60 دن کا ہے۔ تو اس کا جواب کون دے گا؟ ہاں، زبردست، قول قدیم قول جدید۔
تو یہ جو 40 دن کا قول تھا امام شافعی کا، یہ قول قدیم تھا، اور یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ امام ترمذی کو جو امام شافعی کے اقوال پہنچے ہیں تو وہ اقوال قدیمہ پہنچے ہیں، اقوال جدید ان کو نہیں پہنچے۔ ان کا قول جدید پھر یہ ہے کہ 60 دن ہے، تو اس لیے ہم نے ان کا مذہب یہ بیان کیا۔ جی جناب۔ وَيُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِي أَنَّهُ قَالَ إِنَّهَا تَدْعُ الصَّلَاةَ 50 يَوْمًا إِذَا لَمْ تَطْهُرْ، تو یہ دیکھو حسن بصری کا قول آ گیا۔ وَيُرْوَى عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَالشَّعْبِيِّ 60 يَوْمًا، یہ بھی امام شافعی کے قول کی طرح ہے۔ تو گویا کہ امام شافعی، عطاء بن ابی رباح اور امام شعبی، ان تینوں کا قول ہے 60 دن والا۔ بات ہو گئی ختم، سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اگلا باب، باب ما جاء فی الرجل یطوف علی نسائہ بغسل واحد۔ اگر ایک مرد ہے بہت مضبوط قسم کا اور اس کے ایک سے زائد بیویاں ہے، اور وہ ایک بیوی سے فارغ ہو کر دوسرے کے پاس جانا چاہتا ہے تو شرعاً اس کی اجازت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ حضور جب حج پر عمرے پر جاتے تب حالت احرام باندھنے سے پہلے، تو حدیث میں منقول ہے کہ تمام ازواج کے پاس گئے، اور جب احرام کھول لیا تو اس کے بعد بھی تمام ازواج کے پاس گئے۔ اور مزید یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو پہلی رات میں تمام ازواج کے پاس جاتے، اس کو باری سے مستثنی قرار دیتے، کیونکہ سفر سے واپسی پر جانبین کو رغبت ہوتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی رعایت کرتے ہیں۔ اس سے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشری طاقت کا بھی اندازہ لگائے کہ اللہ نے کتنی طاقت ان کو دی تھی۔ لیکن یہ عام معمول نہیں تھا، خاص حالات میں جب بیویوں کے حقوق مد نظر ہوتے کہ اب احرام میں جانا ہے، ایک طویل عرصے کے لیے ان تعلقات سے الگ ہونا ہے، تو تمام بیویوں سے تعلقات بنا لیتے، اور جب بہت عرصہ ہو چکا ہوتا تو بھی یہ کرتے تاکہ ان کے حقوق ادا ہو۔ تو اگر ایک آدمی اس طرح کرے تو اس کے لیے کیا شرعی احکام ہے؟ تو اس میں 4 درجات ہیں۔ کتنے درجات ہیں؟ سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے استحباب کا کہ باقاعدہ غسل کرے، ایک بیوی سے جماع کرنے کے بعد باقاعدہ غسل کرے، پھر غسل کے بعد اگر اس کے ساتھ دوبارہ کرنا چاہیے دوسری بیوی کے ساتھ تو وہ پھر کر لے، اور اس کے بعد بھی اگر اس کو چاہت ہے تو غسل کر کے پھر تیسری بیوی کے پاس جائے۔ تو سب سے اعلیٰ درجہ ہے غسل کرنے کا۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ نماز والا وضو کرے، یعنی باقاعدہ استنجا کرے، نجاست کا ازالہ کرے، پھر باقاعدہ نماز کے لیے جیسے وضو ہوتا ہے اس طرح وضو کرے، اس کے بعد پھر دوسری بیوی کے پاس جائے یا اس کے پاس دوبارہ آنا ہے تو۔ تیسرا درجہ پھر وضوء لغوی کا ہے کہ استنجا کرے اور ہاتھ منہ دھوئے۔ چوتھا درجہ پھر صرف اباحت کا ہے کہ بغیر کچھ کیے بھی کر سکتا ہے مزید، اس میں کوئی گناہ اس کو نہیں ہوگا۔ تو تمام روایات کے مجموعے سے یہ ترتیب سامنے آتی ہے۔ کتنے درجات بنتے ہیں؟ باب ما جاء فی الرجل یطوف علی نساء بغسل واحد وقال سنہ بندار قال سنہ ابو احمد عن سفیان معمر قتادہ عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یطوف علی نساء فی غسل واحد، تو کانا کا معنی استمرار نہیں ہے بلکہ خاص حالات مراد ہے۔ وفي الباب عن ابي رافع قال ابو عيسى حديث انس حديث انس صحيح وقول غير واحد من اهل العلم منهم الحسن البصري لا باس يعود الرجل قبل يتوضا، وضوء سے پہلے بھی دوبارہ کر سکتا ہے اعادہ۔ فقد روى محمد بن يوسف عن سفيان قال ابن عروة عن ابن الخطاب عن انس وهو معمر بن راشد بن الخطاب قتادة بن نعامة۔ اب دوسرا درجہ باب ما جاء اذا اراد يعود، تو توضا کم از کم وضو کرے، اور وضو سے مراد کون سا ہے؟ نماز والا وضو۔ پھر تیسرا درجہ وضوء لغوی کا ہے۔ وہ بھی قال حدثنا قال حدثنا عبد المغاث عن عاصم بن احول بن متوکل عن سعید الخدری عن النبي يعود فليتوضا قبل يعود، تو کم از کم وضو کرے۔ ابو المتوکل اسمہ علی بن داؤد، و ابو سعید الخدری اسمہ سعد بن مالک بن سنان، یہ راویوں کا تعارف ہے۔ بس